بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت 20۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ایک خاص واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے اسے ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو یقیناً بنی اسرائیل اپنی اس تاریخ کو جانتے تھے، یہ واقعہ ان کے پاس معروف تھا۔ تو یہاں پر اسی کی تفصیلات بیان کر کے ایک طرف تو ان کی اخلاقی حالت دوسروں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ طرز عمل، یہ معاملات رہے، اس پر بھی اللہ نے تم پر احسانات کتنے کیے ہیں، تو اب پھر تمہیں اللہ واپس بلا رہا ہے کہ آ جاؤ دین کے راستے پر، دین کو اس کو قبول کر لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جو آگے بیان ہو رہی ہے اس سے پہلے انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ اللہ کے تم پر کیا کیا احسانات ہیں۔ تو کسی قوم میں نبی کا آنا اللہ کا فضل ہے، یعنی اس قوم میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ہادی اور رہبر رہنما بھیج دے، یعنی اس کے لیے اصلاح کا سارا انتظام اس کے ذریعے کیا جائے۔ تو ایک تو بات یہ بتائی کہ تم میں اللہ نے انبیاء بھیجے، اذ جعل فیکم انبیاء۔ تو یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنی بڑی تعداد میں انبیاء آئے ہیں کسی اور قوم کے درمیان نہیں آئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں وجعلکم ملوکا، اب اس ساتھ ساتھ کیا ہے، تمہیں دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی ہے، تم کو فرما روا بھی بنایا، ملوک یعنی بادشاہ جو ہے فرما روا بھی بنایا ہے، یہ بھی تمہیں ملا ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ یہ تمہیں بنایا یعنی ان کے اندر یہ بادشاہت جو ہے موجود رہی، جیسے کہتے ہیں اس طرح سے کہا جاتا ہے نا، یہ کہ جیسے کہا گیا کہ عباسیوں کی حکومت ہے اور مغلوں کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مغل حکمران، بلکہ اس قوم کی حکومت ہوتی ہے، اس کا حکمران جس کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہی پوری قوم کی حکمرانی سے بات کی جاتی ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہاں بھی بالکل اسی انداز سے بات کی ہے کہ تمہیں وجعلکم ملوکا، تمہیں ملوک بنا دیا، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اب یہ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ کیا کس لیے یہ بات کہی گئی تھی، یہ تمہید جو باندھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، تو اب کیا کہتے ہیں، بات کیا ہوئی ہے، اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، التی کتب اللہ لکم، یعنی اس کے اندر صرف اتنی بات نہیں کہی کہ بھائی چلو یہ مارکا ہے اس کو اب سر کرنا ہے، بلکہ یہ بات بتائی کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا، یعنی اس کی فتح تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ تو اتنا بڑا وعدہ جو ہے ساتھ ساتھ کیا گیا، پھر ان کا کیا حال تھا اور ساتھ ساتھ کیا کہا، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے، یعنی یہ بات انہیں بتا دی گئی کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا، اگر پھر بھی تم پیچھے پلٹے تو ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، یعنی اسے فتح کر لو، یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ تو یہ بات کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں،
یعنی یہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، اس موقع پر یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قوم عمالقہ یہ اس وقت اس پر جو تھے حکمران تھے، اور ان کے بارے میں یعنی یہ جو سرزمین ہے فلسطین کی سرزمین ہے، یعنی ملک شام کے لیے بھی یہ بات جو ہے پورے ملک اس کے لیے بھی بابرکت زمین کی بات آتی ہے کہ اس کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد اس وقت جس بستی میں داخل ہونا ہے یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور دیگر انبیاء کا مسکن رہا ہے، اللہ نے اس کو بڑی برکت دی ہے، اور یہ گویا کہیے کہ واپس انہیں دوبارہ یہ ان کا مقام دیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عمالقہ ان کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں، اچھا بعض چیزیں بنی اسرائیل کی روایات سے ایسی بھی نقل ہو گئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایسی باتیں کہی ہیں کہ بہت ہی طاقتور اور ایسے لوگ اور اس طرح کے، یہ ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی ایسی مخلوق تھی، انسانی تھے، انہی کا معاملہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ طاقت میں ڈل ڈول میں نسبتاً زیادہ رہے ہوں، اور ان کا جو یہ انداز، یہ تو اصل میں جو مروبیت کی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا کہ جب یہ وہاں پہنچے قریب تو انہوں نے 12 سردار جو تھے ان کے، وہ نقیب کا تذکر جو آیا ہے، انہیں بھیجا کہ جا کر ذرا تم وہاں کا دورہ کر کے آؤ، حالات کا جائزہ لے کر آؤ، تاکہ ہم وہاں پر حملہ کریں گے، مقابلہ کرنا ہے۔ تو جا کے جائزہ لے کر آؤ۔ یہ لوگ گئے، جا کے وہاں کا جائزہ لیا، اور جائزہ لے کر آ کے یہ بتایا کہ واقعی وہ دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں، یعنی بڑا مالدار بڑا اچھا علاقہ ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور ہم تو ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح سمجھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، یعنی ایسی مروبیت جو ہے ان کے اوپر طاری تھی۔ اور پھر وہ ساری بنی اسرائیل کی روایات ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جب پہنچے وہاں پر تو شہر کے باہر ہی ایک آدمی جو وہاں کا مل گیا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ ان 12 کے 12 کو اکیلا گرفتار کر کے لے گیا، جا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کہا کہ یہ اس ارادے سے آئے ہمارے پاس۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں واپس بھیجا جائے تاکہ ہماری حالت انہیں بتائیں، اور پھر وہ لوگ مروب ہو جائیں، آنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں کبھی ہمارے بارے میں۔ تو یہ باتیں اسرائیلی روایات کے حوالے سے آتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اعتماد رکھتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ اس سے پریشان ہو یا اس سے خوفزدہ ہو۔ لیکن انہوں نے جو ہے یہ سن کر ہی فیصلہ کر دیا، نہیں بھائی ہم تو نہیں جائیں گے۔ بلکہ جب یہ باتیں بتائی گئیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع بھی کیا تھا، جب انہوں نے آ کر یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں تو کہا کہ قوم کو نہ بتانا ورنہ یہ فوراً گھبرا جائیں گے۔ لیکن 12 سردار تھے، 12 میں سے 2 کا معاملہ تو جو نیک افراد کے حوالے سے بات آتی ہے، یوشع بن نون اور کالب کی جو بات آتی ہے، ان کے علاوہ جو باقی 2 جو 10 تھے، انہوں نے بہرحال اس بات کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہہ کے بات نکل گئی، پہنچ گئی، اور ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا، چیخنے لگے کہ ہمیں یہاں اس لیے لے کر آئے کہ ہمیں مروا دیا جائے اور ان کی تلواروں سے قتل کرایا جائے، اور ہمارے بچے اور ہماری بیویاں جو ہیں وہ لوٹ کا مال ٹھہر جائیں، یعنی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو واضح طور پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے، یہ جو 2 ڈرنے یعنی یہ سارے ڈرنے والے تھے، ان ڈرنے والوں میں کہا جائے یا اللہ سے ڈرنے والوں میں 2 لوگ ایسے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ بہرحال یہی لوگ جو کہ ڈر رہے تھے، اس کی قوم میں 2 افراد ایسے بھی تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ وہی دونوں ہیں یعنی جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یوشع بن نون، یہ انہوں نے جو ہے قوم کو اس طرح بلایا اور بتایا اور کہا کہ تم جو ہے یہ بات مان جاؤ اور سمجھ جاؤ، اور اس معاملے میں وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ تو یوشع اور کالب جو ہیں دونوں نے اس کی بات سمجھائی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا جو حال تھا وہ کیا تھا؟ قالو کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے وہاں۔ یعنی کتنا ہی سمجھاؤ، کتنا ہی بات کرو، کتنا ہی کچھ بھی کر لو، تو کیا کہتے ہیں انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یعنی اتنی بڑی گستاخی ان کی یہ سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، انا ہاہنا قاعدون۔ یعنی یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کی ساری گویا کہیے کہ دینداری اور ان کی جرات اور ان کی قابلیت ہے کہ انہوں نے اپنے رسول یعنی وقت کا رسول، جسے رسول تسلیم کیا تھا انہوں نے،
رسول تسلیم کیا، اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ رسول سے کہہ دیا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑیں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو ایسی بدبخت قوم کا معاملہ کہ اس نے اپنے رسول کی موجودگی میں معاملہ کیا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مارکے میں شریک ہوئے ہیں، بدر کا معاملہ ہے، حالانکہ معاہدہ جب یہ ہوا تھا، مدینے آپ جب تشریف لائے تھے، انصار نے آپ کو مدینے میں آنے کی دعوت دی تھی، اس وقت ایک معاہدہ یعنی ایک بات چیت جو ہوئی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ وہ وہاں پر مدافعت کریں گے، حفاظت کریں گے، یہ نہیں تھا کہ آگے جا کے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اب یہ معاملہ اس سے الگ قسم کا پیش آ گیا تھا، تو آپ نے اس وقت مشاورت جو کی، بار بار کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا اب اس بارے میں، تو مہاجرین کی طرف سے تو جواب آتا رہا کہ آپ لڑیے اور بالکل آپ کو اللہ رب جو حکم دے رہا ہے وہ کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ نے ایک دو تین مرتبہ کہا تو پھر انصار نے کہا کہ کیا ہماری طرف آپ کا اشارہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو تاریخی بات انہوں نے کہی تھی کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اپنا رسول مانا ہے، لہذا اب آپ ہمیں اگر لے کر دریا میں سمندر میں بھی چھلانگ لائیں تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے آپ کے ساتھ، آپ جہاں کہیں گے ہم جائیں گے۔ اور پھر کہا ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جانے اور ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ فرق ہے جو اس میں اور ان کے درمیان یہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا حال رہا کہ انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ جسے تسلیم بھی کیا تھا یہ کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب جائے اور لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اب اس سارے صورتحال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں، یعنی رسول کیسے، اب دیکھیں کیا کیفیت ہوگی کہ جس امت کے وہ رسول ہیں جو ان پر ایمان لائیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میں یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ یعنی اس معاملے میں ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یعنی کتنا کہیے کہ غصہ ہے، کتنا کیفیت ہے، رنج کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اب یہ ملک 40 سال تک ان لوگوں پر حرام ہے، یعنی جو اللہ نے لکھ دیا تھا ان کے لیے کہ ملے گا تو صحیح انہیں، لیکن اب یہ جو قوم یہ اس وقت کے جو موجود ہیں انہیں نہیں ملے گا۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ یعنی جنہوں نے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا، برتاؤ کیا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ پھر ایسے ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ اب 40 سال تک کے لیے اللہ نے ان کے اوپر یہ ملک حرام کر دیا اور بتا دیا کہ اب 40 سال تک یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، زمینیں مارے مارے پھریں گے، لیکن یہ انہیں جو اللہ نے پہلے جو ان کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ یہ انہیں مل جائے گا، یہ چاہیں گے بھی تو انہیں نہیں ملے گا۔ تو یہی ہوا، 40 برس تک یہ قوم بے خانمہ پھرتی رہی، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سب مرد مر گئے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھی، تب اللہ نے انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا۔ اسی عرصے کے اندر یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے آزمائش بن گئی، یہ عذاب بن گیا، وہ یہ کہ اب بنی اسرائیل جو ہے دشت فاران سے شرق اردن تک پہنچتے 38 برس کا وقت انہیں لگ گیا، اور اس دوران میں سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ اب نئی یہ نسل جو ہے اب یہ جوان ہوئی ہے، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے پھر انہیں جو ہے یہ فلسطین کی فتح انہیں حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون کا پہلے ہی ہو گیا تھا انتقال، اور حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل کو یہ پھر فلسطین کی سلطنت جو ہے ملک جو فتح کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے جو اللہ نے بیان کی، بتایا کہ اب یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، ان کا حال یہ ہے، اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے چلے ہیں۔ تو یہ خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ساری تاریخ کو دیکھیں کہ جس کو رسول مانا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ اس مقام پر اللہ نے یہ واقعہ مکمل ہو گیا، اس کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ اب ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، حق کے مطابق، حق یعنی بالکل برحق سنا دو۔
یہ جو بات اس میں کہی گئی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کر دیجئے، نبا خبر ہے، بنی آدم کے بیٹوں کا معاملہ ہے، بالحق، حق کے ساتھ. جب یہ بات حق کے ساتھ کہی جاتی ہے، اور بھی مقامات ہمارے سامنے آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. جیسے سورہ کہف کے اندر اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہیں ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق سناتے ہیں. یعنی اصحاب کہف کی بات جو ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، وہاں بھی یہ لفظ حق استعمال کیا، اپنے بارے میں کیا یا رسول کے بارے میں کہا کہ تم انہیں حق کے مطابق سنا دو. تو یہ دونوں جگہ حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کا اصل مقصود ہے وہ بیان کرو، جو اس سے بتانا مقصود ہے، جو اس قصے سے جو چیز تمہیں بتانی پیش نظر ہے وہ سامنے آنی چاہیے. یعنی اس کا اصل جو سبق ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے، نہ کہ قصے کی تفصیلات کے اندر جایا جائے. تو اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے عام طور پر وہ اجزاء بیان کیے ہیں جن کے اندر کوئی سبق موجود تھا. پوری تفصیل، پوری کہانی کے انداز میں اس چیزوں کو مرتب نہیں کیا. یہ جو قصص الانبیاء اور اس طرح سے سارے قصے جو پورے مرتب کیے گئے ہیں اور پوری یعنی گویا کہیے کہ رودادیں اس طرح سے سامنے آتی ہیں، تو یہ قرآن کی حدیث کی مدد سے نہیں، اسے بہت سارا مواد بنی اسرائیلیات سے لے کر اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اپنا مقصد سامنے رکھتی ہے، لہذا مقصد کے تحت جو باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں. تو اس میں یہی بات آ رہی ہے، نہ ان کے نام آ رہے ہیں، نہ جھگڑے کی وجہ سامنے آ رہی ہے. یہ سب جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے علاوہ چیزوں سے آ رہی ہے ہمارے سامنے. تو کیا کہا کہ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا، یعنی جس کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے جواب دیا اللہ تو متقی کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے. تو یہ بات جو اس میں بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس ایک بات میں، یعنی ایک آیت کے اندر ہی اللہ نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دو آدمیوں نے، آدم کے دو بیٹے، اب یہ کون سے بیٹے ہیں؟ ظاہر کوئی بھی دو بیٹے ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ میں بہرحال ان کے نام معروف ہیں. بتایا جاتا ہے حابیل اور قابیل بیان کیے گئے کہ یہ جو ہیں ان کا قصہ ہے. اور جو معاملہ تھا جو ان کے درمیان وجہ نزاع تھی تو اسے حل کرنے کے لیے یہ تھا کہ قربانی کریں. اور قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام اس زمانے میں موجود رہا ہے. یعنی پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، آگے بھی بات آئے گی کہ بنی اسرائیل بھی یہ دعویٰ کرتے تھے آپ وہ والی قربانی، وہ نشانی تو لائے نہیں کہ جیسے پہلے انبیاء کے پاس تھے قربانی کرتے تو آگ جلا دیتی تھی، قربانی قبول ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اس امت کو اللہ نے یہ توفیق دی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ قبولیت کا اپنے پاس رکھا ہے. یعنی اس میں ظاہر نہیں کر رہا ہے اس کو دنیا کے اندر، اس وقت ظاہر ہو رہا تھا. یعنی پتہ چل جاتا تو آگ آتی اور جلا دیتی کہ قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی. تو یہاں پر جب انہوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی. اب یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا تو انسان کا کام ہے، عمل کرنا انسان کا کام ہے اور قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی عمل کرنا انسان کا کام ہے اور قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا معاملہ ہے، اب ہم تو عمل کریں، اللہ پتہ نہیں کب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یعنی معاملہ جو اس اعتبار سے یہ تو خطرہ بن گیا، ہمارے لیے مستقل مسئلہ بن گیا. تو بات اس طرح نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ قبولیت کی شرائط کیا ہے. اللہ نے بتا دیا ہر ایک کو ہر چیز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی قبولیت کی کچھ شرائط ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس لے آؤ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے لے کے آ جاؤ، سب لے آؤ، سب کچھ چاہیے، سب چیزیں جو ہیں بس مانگ ہے کسی بھی طرح سے لے کر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات تو مانتے ہی نہیں. جیسے صدقے کے بارے میں کہا نا اللہ پاک ہے، پاک چیزیں قبول کرتا ہے. اور یہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے جناب میں پیش کرنے کے لیے خبیث مال تلاش نہ کرو. یعنی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی اس میں واضح طور پر یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کہا ہے کہ پاک چیزیں، طیب چیزیں پیش کرو. تو یہ اس حوالے سے بھی اور طرز عمل یعنی اخلاص، نیت کے حوالے سے بھی بات ہے، عمل کے حوالے سے بھی اور نیت کے حوالے سے بھی. اگر واقعتاً اللہ کی رضا پیش نظر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے گا. یعنی اس میں تو تقوی کی شرط لگائی. کیا بتایا؟ یعنی قبولیت تو اللہ کی ذمہ، کہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ بس تم نے کر دیا کام ہو گیا بس قبول ہی قبول ہے. کہا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رد کر دی جائے.
اور رد کرنے کا کیا اس کا طریقہ یعنی کرائٹیریا اس کا کیا ہے, سسٹم کیا ہے, کیا اس کا معاملہ ہے, اور قبول کرنے کا کیا طریقہ ہے, تو اللہ نے واضح کر دیا. اگر یہ بتایا نہ جاتا اور بس ایسے ہی ہے, اندھا ہے آدمی اور پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی قبول کون سی جو ہے عدم قبول کا معاملہ, تو واضح کر کے کیا کہا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. اور یہ بات صرف قربانی کی نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے اعتبار سے یہ معاملہ ہے, ہر عمل کے اعتبار سے یہ معاملہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر تقوی یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہ کیا جائے, اللہ کے حکم کی بنیاد پر, یعنی یہاں تقوی کی تعریف کیا ہوگی, یعنی اللہ ہی کے لیے کام کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے, اور انسان نیکی کے جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے, یعنی جو اس کے بنیادی تقاضے ہیں انہیں برقرار لاتا ہے, اخلاص نیت بھی ہوتا ہے, اخلاص عمل بھی ہوتا ہے. تو نیت تو ظاہر سی بات ہے یہی ہے, اللہ ہی کے لیے کام کرنا ہے, اور عمل کا اخلاص کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اپنی طرف سے ایجاد کر کر کے کام کرنا اور سوچنا اللہ کے بعد قبولیت ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ تقوی کے خلاف ہو جائے گی بات کہ رسول کو چھوڑ دیا, اپنے طور پر جو ہے کچھ چیزیں خود کرنی شروع کر دی, ایجاد کر لیں. تو یہ بات اس میں, تو یہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اس عمل بھی کرتے ہیں اور اس بارے میں پھر ڈرتے بھی ہیں کہ ہمارے عمل جو ہے وہ ہماری اپنی ذاتی خامیوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ باتیں واضح طور پر ہمیں بتا دی ہیں کہ کون سی چیزیں عمل کو ضائع کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں عمل کے قبولیت کا ذریعہ بننے والی ہیں. تو یہاں تقوی کی بات کی ہے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ سے کی رضا کا جذبہ پیش نظر ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے بارے میں کچھ ہدایات دی, جیسے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے صدقات کو یہ اس میں احسان جتا کر اور دکھ دے کر خاک میں نہ ملا دو. یا اللہ تعالیٰ یہ بات جب کہتے ہیں اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے یعنی اگر تم یہ کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا. تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کون سا عمل جو ہے وہ آدمی کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ بات اس میں ایک اصولی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے, تو بس اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے ہمیں بھی. اور آگے پھر ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اب یہ جو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی, تو اس کے جواب میں ایک تو بات انہوں نے یہ کہی, نیک آدمی نیک بیٹا جو تھا اس نے, کہ اللہ تو متقیوں قربانی قبول کرتا ہے, مجھ سے جھگڑا تھوڑی ہے, تو قبولیت اللہ کی طرف سے قبول کیا یا رد کر دیا, میرا معاملہ تو نہیں ہے, اپنے عمل پر غور کرو. اور پھر مزید آگے کیا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ کہنے کا مطلب کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں گردن ڈال کے بیٹھ جاؤں گا, مار دے, قتل کر دے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ تیرا ارادہ ہے, تو اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے, میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اب ہوتا کیا ہے, جیسے اگر آپ سوچ جگہ آپ تصور میں لائیں کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو اور میں سے ایک کہے کہ میں تجھے مار دوں گا, کہ تو کیا مارے گا, پہلے میں ہی تجھے مار دوں گا. یعنی یہ ایک طرز عمل سامنے آتا ہے, رد عمل سامنے آتا ہے کہ اس نے کہا, اس نے اس سے بڑھ کر کہا. تو یہ نیک لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. اس بار اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابھی کیا بات ہے, ابھی تو اس کا اظہار ہے کہ میں یہ کروں گا. بھائی ٹھیک ہے, تو کرے گا تو تو بھگتے گا, میں تو بہرحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, میں تجھے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تجھے مار دوں گا. میں یہ کہوں جواب میں کہ میں بھی, تو کیا مارے گا, میں تجھے مار دوں گا. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ میں تیرے قتل کا کوئی منصوبہ نہیں بناؤں گا, کوئی اقدام نہیں کروں گا کہ پہلے تجھے قتل کر دوں, تو مجھے کیا قتل کرے گا. اس لیے کہ ابھی بات صرف زبانی کلامی ہے. تو زبانی کلامی دھمکیوں سے معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر آدمی اقدام کر بیٹھے. حالانکہ اپنی جان بچانے کا انتظام اہتمام کرنا چاہیے, یہ بات اپنی جگہ رہے گی, لیکن اس کا معاملہ یہی ہے کہ جب تک یہ بات نہ ہو. دوسری بات کیا ہے, بھائی کی طرف سے بات آ رہی ہے, کوئی دشمن قوم کے معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ان کی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میں خود سے یہ ہو. البتہ یہ بات کہ میں اپنی جان بچانے کی تدبیر کروں, یہ اپنی جگہ الگ رہے گی, کرنی چاہیے. تو یہ بات اس میں یہ موجود نہیں ہے اس جملے کے اندر کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسی تمہارے ہاتھوں قتل کرنے کے لیے پیش کر دوں گا. اور پھر یہ انی اخاف اللہ رب العالمین, اور میں اللہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں, رب العالمین سے. اور ڈر کیا ہے, یہی کہ میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ پکڑ لے گا.
لہٰذا میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی کی جان لینا چاہوں جبکہ اس کا حق مجھے حاصل نہ ہو تو یہ میں نہیں کر سکتا. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو خود ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. یعنی اب یہ سمجھانے کی بات ہے. یعنی اس کا نتیجہ اگر تو یہ کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو جہنم میں جائے گا. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور میں تو چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ خود یہ کام نہیں کروں گا. اگر تو یہ کرے گا تو اپنا گناہ بھی سر سمیٹے گا میرا گناہ بھی. یعنی اگر میں نے کوئی کام کیا اور اس کے نتیجے میں تجھے نقصان پہنچا یعنی جب اگر کوئی مدافعت کے اندر تو یہ بھی تیرے ہی کھاتے میں جائے گا. یعنی اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کو حملہ آور پر حملہ کرے اور مر جائے تو یہ بری ذمہ ہے. یعنی جس نے اپنی مدافعت کے اندر یہ کام کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ تو کہا کہ یہ تو ہی سمیٹ لے اور تو ہی دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا. اب یہاں پر یہ بات جو اس میں آتی ہے سامنے اس کے نفس نے یعنی یہ بات جو انسان کا اپنا معاملہ ہے نا یہ اس کا جو نفس ہے نفس پرستی ہے جو خواہشات ہیں وہ اتنی زیادہ اس پر حاوی ہو جائیں کہ اس سے کوئی بھی کام کرا لیں. یعنی اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے اسے پورا کرنے کے لیے اس نے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا معاملہ طے کر لیا. حالانکہ کوئی اور وجہ نہیں تھی تو اس کے نفس نے اس کو اس پر آمادہ کر لیا. اس کے نفس نے اس کو لیے فتوعت یعنی اس کو آسان کر دیا اس کے آمادہ کر لیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ظلم کیا اپنے بھائی کے ساتھ میں تو شیطان نے کیسا انہیں سکھایا پڑھایا یعنی آسان کر دی. چلو ایک کر لیں گے پھر بعد میں نیک بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی کو اگر ایک گناہ ایسا ہو گیا تو کیا ہے. تو یہ انسان کو شیطان اس طریقے سے ورغلاتا ہے. اس کا نفس جو ہے وہ اس پر آگے بڑھتا ہے. تو کیا کہا کہ اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. فاصبح من الخاسرین یعنی یہ ایک عمل اس کے لیے خسارے کا ذریعہ بن گیا خاسرین میں شامل ہو گیا. اب اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں بیٹے ہیں اور قریب کے زمانے کی بات ہوتی ہے کہ اس قریب کا زمانہ ہے اس اعتبار سے ان کا معاملہ یہ ہے. اور اس نے جو اقدام کیا پھر اس کے بارے میں جو وعیدیں ہمارے سامنے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قاتل کے قتل یعنی جرم کا ایک حصہ اس کو بھی پہنچتا ہے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی ہے. تو اس اعتبار سے جو نتیجہ ہے تو بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ قتل کر دینے کا کیا نتیجہ ہے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یعنی اب جو ہے ظاہر سی بات ہے وقت گزر جانے کے بعد ابھی وہ پچھتانا اب اسے احساس جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے. یعنی آدمی اگر سوچے غور کرے تو اب یہی بات کہ یہ کیسا میں یعنی کیا غلطی کی کیا کوتاہی اور یہ حوالے سے کتنی عقل بندی کا کام ہے. ایک کوے جیسا کام بھی میرے بس میں نہیں ہے. یعنی اتنی سمجھ بوجھ میرے اندر نہیں آئی کہ میں یہ کام کر لیتا. یعنی اللہ نے جو طریقہ اس کے سامنے اس کے ذریعے سے ان کے سامنے رکھ دیا. تو بنیادی طور پر یہ بات کہ انسان جب اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. اسے کہتے ہیں نا عقل ماری جانا. کہتے ہیں جب آدمی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو عقل ماری جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جو سامنے کی باتیں وہ اسے نظر نہیں آتی ہیں. یعنی یہ چیزیں انسان غلطی جب کرتا ہے تو اصلاً کیا ہے یہ اصلاً بات کیا ہوتی ہے جب نفس پرستی اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے تب عقل ماری جاتی ہے. تو یہ عقل ماری گئی اس کی یہ کام کیا اب افسوس کر رہا ہے. تو افسوس کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہے. بہت پچھتایا. اب پچھتانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہو رہا اسے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ بات رکھی. اب یہ بات اچھا اگلی آیت کو بھی کہا ہے بنی اسرائیل سے کہا پھر اس کی بات کرتے ہیں. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے
بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا، من اجل ذالک، اس کے بعد اس وجہ سے اس بنیاد پر کیا فرمان لکھ دیا تھا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے، یعنی اس کے واقعے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو پھر مخاطب کیا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کل بات آئی تھی سامنے، سورہ مائدہ کے اندر ہی بات تھی، جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اب یہ اللہ نے اس احسان کو یاد رکھو جو اللہ نے تم پر کیا، کہ اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ وہاں ایک سازش کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے سازش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو گویا کہیے کہ قتل کر دینے کی سازش کی، کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یہ بات اس حوالے سے بھی، یعنی گویا یہ پورا واقعہ ان پر چسپاں ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے چسپاں ہو رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ یعنی یہ بھی دو بھائی ہیں، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو بھائی تو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں اور بنی اسماعیل ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، دو بھائی ہیں، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو یا چاہے اسحاق علیہ السلام ہو چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو، اب دونوں بھائیوں کی یہ نسل ہے۔ تو اب اگر ایک بھائی نے کی نسل جس میں اللہ نے یہ نام کیا، یہ نبوت بھی رکھی، سب کچھ، اس نے اپنی نااہلی سے، اپنے فسق و فجور سے اپنی اس حیثیت کو ختم کر دیا، اللہ نے دوسرے کو بنا دیا، اور دوسرے نے اپنی اہلیت اور اپنے تقوی، اپنے آپ کو اس مقام پر فائق ثابت کر دیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب اس سے دشمنی شروع کر دی۔ یعنی اس میں مسئلہ کیا؟ اپنے آپ پر غور کرو، یعنی اس میں اگر تمہارے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد تمہارا فسق و فجور ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کہیے کہ ظلم نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ تمہارا، تو تم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اصل غلطی تمہاری اپنی ہے۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی یا بنی اسماعیل اہل ایمان جو ہیں، ان سے یہودیوں کی دشمنی کیا تھی؟ اس وقت کیا تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ کوئی ان کی جائیداد کا مسئلہ تھا؟ کوئی ان سے مملکت چھین لی تھی؟ کچھ بھی معاملہ نہیں تھا۔ یہی بات تھی کہ نبوت اللہ نے ان کے درمیان اب رکھ دی ہے، تو اس بنیاد پر رکھ دی کہ اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا، ثابت کیا ہے اور کام کر رہے ہیں اس میں، اور ان کے لیے بھی راستہ ہے کہ آ جاؤ ادھر، بند تو کا راستہ کیا نہیں ہے۔ تو اب ان کا یہ طرز عمل کے قتل کر دینے پر اتر آتے ہیں، تو گویا وہی شیطان کا معاملہ جو اس وقت تھا وہی آج ان کے ساتھ ہے۔ تو گویا یہ معاملہ ان کے اوپر بھی چسپاں کر دیا گیا، ان پر بھی جاہلیت کا وہی دورہ پڑا جس میں وہ آدم کا بیٹا جو اس نے غلطی کی وہ اس کے اندر مبتلا ہوا تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے یہ بات کی تو یہاں انسانی جان کی حرمت کا معاملہ بھی بیان کر دیا ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے یہ بات تھی، ہمارے لیے کوئی اور بات ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا مستقل قانون ہے۔ یعنی انسانی جان کی حرمت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہر دور کے اندر اسی طرح سے رہی ہے۔ یعنی یہ بات ہم جیسے پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے بات آئی تھی، پیچھے بھی آئی، آگے بھی آئے گی، یعنی مومن کے قتل کے حوالے سے، تو صرف اسی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی ذمی کو بھی قتل کر دے بغیر اس کے جرم کی، بغیر وجہ کے، اس کے یعنی اس سے، اور وجہ کا معاملہ بھی کیا ہے کہ وجہ کے تحت بھی معاملہ اس عدالت کے پاس جائے گا، حکومت کے، ریاست کے پاس جائے گا، اس جگہ سے وہ کام ہوگا، سزا ملے گی۔ سزا ہر آدمی اٹھ کے نہیں دے گا کہ کسی کو بھی دے دے۔ تو ذمی کے قتل کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی گویا کہیے کہ اس کی طرف سے مدعی بن کر۔ تو یہ اس طرح سے آدمی کے لیے یہ بات رکھی گئی ہے کہ کسی کا بھی قتل بغیر کسی وجہ کے ممکن نہیں ہے۔ اسلام جو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاد و قتال کے میدان ہیں، ان میدانوں کے اپنے تقاضے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، وہاں پر یہ کام ہوتا ہے۔ باقی جو ویسے ایسے اقدام کرتے ہیں، ایسے جرائم کرتے ہیں جن کی سزا قتل ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، صرف وہی جن کے لیے اللہ نے سزا قتل طے کی ہے انہی سزاؤں پر قتل کیا جا سکتا ہے، کسی اور سزا پہ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی کتنے بڑا جرم کرے آدمی کی نظر میں، تو اگر اس کے لیے اللہ نے وہ سزا نہیں رکھی ہے تو نہیں ہوگی وہ سزا۔ اس کے لیے اللہ نے جن چیزوں کے لیے رکھی ہے انہی چیزوں پر قتل کی سزا ہے، تو وہ سب چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، وہ آئیں گی ہمارے سامنے، مضمون آئے گا تو سر اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ بتایا کہ جیسے یہاں پر دو باتیں بتائی ہیں اس مقام پر کہ زمین میں فساد پھیلانے یا کسی نفس کو یعنی کسی جان کو قتل کرنے کے بدلے میں، یہ دو بنیادیں
اس کے بغیر یعنی یہ وجہ نہیں تھی اور کسی کو قتل کر دیا تو گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی گویا اسی اعتبار سے اس نے سارے انسانوں کو قتل کرنے کی گویا اس نے کوشش کر دی، یعنی ایک انسان کو قتل کرنا یہ اتنی جرت ہے کہ گویا آدمی سب کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ملوث ہوتا ہے تو اس کی یعنی اتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں تلمود کا ایک وہ بھی کوٹیشن بھی اس میں موجود ہے تفہیم میں، جس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں خطاب کر کے مخاطب کر کے یہ بات کہی، بتایا گیا کہ کتاب اللہ کی نگاہ میں ایسا ہی ہے گویا اس نے ایک انسان قاتل کا مطلب کہ گویا اس نے سارے انسانوں کو ہلاک کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس سے ایسی باس پرس ہونی چاہیے جیسے اس نے سارے انسانوں کو ہلاک کیا ہے، یعنی اس معاملے میں اس کو آسان نہیں لینا چاہیے ورنہ پھر انسانوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے بات آئی تھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اگر تم یہ قتل کرنے قاتل کو معاف کر دو گے اور اس کے سے انتقام نہیں لیا جائے گا اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یہ سزائیں نافذ نہیں ہوں گی تو پھر اس کے نتیجے میں انسانوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اور اگر اس قانون پر عمل درآمد ہوا تو انسانوں کی جو ہے یعنی ایسے قاتلوں کو جو ہے سبق ہو جائے گا اور کوئی اس طرح کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بات فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ اب ان سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اس سے مطلب کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی ساری کوششیں ان کی اس حوالے سے اس زمین میں ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ زمین سے مراد کیا ہے، وہ ملک یا علاقہ جس کے یعنی انتظام کرنے کی، امن کا انتظام کرنے کا ذمہ داری جو ہے وہ اسلامی حکومت کے حوالے، اور اللہ اس کے رسول سے لڑنے کا مطلب یہ کہ اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا جو اسلامی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہوتا ہے، یہ وہ بنیادی بات ہے جو بیان کی گئی۔ اب اس میں آپ دیکھیے یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول سے لڑنا، اب یہ قرآن مجید میں کئی مقامات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو اس دین کے خلاف اٹھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھا ہے، یعنی اس لیے کہ یہ دین کس کا ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، وہاں اللہ کا دین مراد ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی اپنے دین کو نافذ و قائم کر کے یعنی مکمل طور پر سارا کام انجام پائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے بتا دی گئی کہ جو اس دین کا دشمن ہے وہ اصلاً اللہ کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، رسول کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ جو اس دین کو اس کو یعنی اکھاڑنا چاہتا ہے، اس نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو جب کہ یہ نظام قائم ہو چکا ہو، یعنی جیسے سورہ مائدہ تو اس وقت نازل ہو رہی ہے جب یہ سب ہو چکی تھی، تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ پھر ان کی سزا کیا ہے۔ دیکھیے اسلامی نظام حکومت کی جو خیر ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی جب یہ اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں، یعنی خلافت راشدہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، خلافت راشدہ اور اس کے بعد بھی جب تک یہ کسی نہ کسی درجے میں رہی تو کتنا خیر ہے جو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو مل رہی ہے، بڑے حصے کو جو لوگ اس کے دائرے کار میں آ رہے ہیں ان کو مل رہی ہے، اور جو اس نظام کو پلٹ کر اس کی جگہ ظلم کا نظام لانا چاہتا ہے وہ کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ یعنی نظام کی تبدیلی سے جو کئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا آدمی کوئی یہ ادراک نہیں کر سکتا، اس کی کیلکولیشن ممکن نہیں ہے کہ آدمی اس سے زیادہ حساب لگائے اس کے نتیجے میں کتنے بڑے خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ آج اس ملک کے اندر جو خرابیوں کا معاملہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ظلم کا سارا نظام، اس کے نتیجے میں کہاں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے اثرات کتنے پھیل رہے ہیں، کہاں تک جا رہے ہیں، کیا اس کے نتائج نکل رہے ہیں ظلم کے نظام کی بنیاد پر، یعنی صورتحال بغیر پیدا ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں عدل کا نظام ہو، یعنی ہر ایک کو جو عدل ملے، اسلام کے اس کے حقوق مقرر کر دیں مل جائے تو کتنا امن ہو جائے، کتنا سکون ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ اتنا بڑا جرم ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس والے نظام کو پلٹنے کی کوشش کرنا، کہ اس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی سخت سزا رکھی ہے۔
اور یہ سزائیں جو بیان کی گئی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے یعنی اجتہاد سے یعنی ان میں سے کوئی بھی سزا وقت کا امام یا قاضی جو ہے وہ مجرم کو دے سکتا ہے، یعنی اتنے بڑے سزا ہوگی اس کے لیے جب یہ کام کوئی کرتا ہے تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو ان کے لیے پھر اس طریقے سے اس نظام صالح نظام کو بچانے کے لیے بہرحال سزاؤں کا نظام بھی موجود ہوگا جو نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ یعنی اب یہ جو معاملہ اس اعتبار سے ہوا ہے، یہ جو محاربہ ہے، یہ جو کہیے کہ حکومت کے خلاف یعنی بغاوت کا جو معاملہ ہے، اس اعتبار سے جو کام ہے اس کے بارے میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اگر یہ پکڑ لیے جائیں یعنی باغی کو پکڑ لیا جائے تو یہ سزا ہے اس کی، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی حکومت کا معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ قوت اتنی بڑی بھی بن سکتی، لیکن اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کرتا ہے، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں بڑی قوتیں ہوتی ہیں، بڑے یعنی گویا کہیے کہ گروہ بن جاتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا ایک حل بھی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ کیا رکھا ہے کہ قبل اس کے الا الذین تابوا، اگر یہ توبہ کر لیں باز آ جائیں یعنی اپنے روش کو چھوڑ دیں، من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم تم ان پر قابو پاؤ، تو پھر کیا ہے فعلموا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم اچھی طرح سے جان لو کیا ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات کہ اگر وہ صحیح و فساد سے باز آ جائیں اور یہ جو کوشش کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں اور اپنے اصلاح کر لیں تو امن پسند مطیع قانون بن جائیں، تو اب اس کے بعد پتہ چلے کہ بھائی انہوں نے فلاں وقت کام کیا ہے تو کیا ہوگا، اب اس کی باز پرس اب نہیں ہوگی۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات ہو رہی ہے صالح نظام کے والے سے، یعنی بغاوت کا سارا معاملہ جو بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسی کی بنیاد پر جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف ریاستیں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں وہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، عام معافی ٹھیک ہے ختم کر دو، معاف کر ختم کر معاملہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اس معاملے میں یہ چیز قبل اس کے قابو پایا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کے جو گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے ریاست کا بچانا اور اس کے نظام کا بچانا کہ اس کے لیے اگر یہ کام بھی کیا جائے تو ٹھیک ہے، یعنی اگر باز آ گئے تو چھوڑ دیا جائے، ختم۔ بڑی طاقت ہے ٹکرانا اور پھر اس کے بعد یہ سب کرنا، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھول دیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ لوگ باز آ جائیں چھوڑ دیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، قابو پا لیا ہے تو سزا ہوگی، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے خود سرنڈر کیا، خود اپنے آپ کو الگ کر لیا، خود سدھر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ وہ تمہیں پھر انہیں سزا دینے کی کوئی گنجائش تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔